ہم اہل سنت و جماعت کا یہ مسلمہ نظریہ ہے کہ حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ سے امام مہدی کی تشریف آوری تک حضور غوث اعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوثیت کبریٰ پر فائز ہے، اور غوث زمانہ کو آپ ہی کی بارگاہ سے غوثیت عطا ہوتی ہے، اور حضور غوث پاک پیران پیر دستگیر غوث اعظم غوثوں کے غوث ہیں۔ مگر ہمارے زمانے میں بعض شاذلی چلے ہیں جن کے پیر ہیں مفتی ابو بکر شاذلی، یہ اس مسلمہ نظریے کا انکار کرتے ہیں۔ میں ان کے نظریے کی وضاحت سے پہلے یہ بات بیان کر دوں کہ 2023 کے اگست میں اور اگست کے آس پاس 2023 مفتی عمران غیاث صاحب نے ان سے علیحدگی میں بات کی، واٹس ایپ کے ذریعے بھی بات ہوئی۔ اس کے بعد 2024 کی ابتدا میں رمضان المبارک سے پہلے تقریباً 8 سے 10 علماء، اور ان میں میں بھی شامل تھا، مل کر ان سے علیحدگی میں بات کرنے گئے۔ ان علماء کے جانے کے بعد میں اکیلا ایک طویل وقت تک ان سے بات کرتا رہا۔ انہوں نے جو باتیں کی ان کے جواب بھی دیے۔ اس کے بعد یہی 2024 کے آخر میں تقریباً دسمبر میں آ کر مفتی اسلم رضا تحسینی صاحب نے ان سے علیحدگی میں گفتگو کی، اور جب یہ حضرت گفتگو فرما رہے تھے تو اس وقت 2 مفتی صاحبان اور بھی وہاں موجود تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اس نظریے کے خلاف کتاب بھی لکھ کر عوام میں ڈال دی۔ جب ان کی کتاب آ گئی تو بیرون ممالک کے علماء نے بھی بذریعہ واٹس ایپ ان سے بات کی۔ یہ جو علیحدگی میں سمجھانے بجھانے کی باتیں اور ملاقات کی باتیں یہ ہو گئی۔ اب یہ کیا چل رہا ہے بولو؟ 2026، تو یہ کتنے سال بنتے ہیں 2023 سے؟ تقریباً 3 سال۔ مہینوں کا حساب آگے پیچھے کر کے آپ خود کر لیں۔ یہ بات ہوئی، لیکن یہ اپنے نظریے پر اب تک قائم ہے۔ جب یہ ساری علیحدگی میں باتیں ہو گئیں، علماء نے کوششیں کی، ان کی کتاب آنے کے بعد بھی باتیں ہوئیں، لیکن جب یہ نہ مانے اور انہوں نے عوام میں کتاب ڈال دی تو پھر ہم نے عوام میں بات کرنا شروع کی، اور پھر میں نے بھی اس پر ایک رسالہ لکھ دیا، اور آج بھی میں بات کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ جب عوام میں ایک بات کو ڈال دیا جائے گا تو پھر ہم بھی اپنی کاوش اور کوشش کریں گے کہ مسلمان نظریہ جو اہل سنت و جماعت کا ہے اس سے عوام کے دلوں میں کوئی انتشار پیدا نہ ہو۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ مفتی ابو بکر شاذلی اور ان کے ہم نوا یہ کہتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے تک ہی، یعنی ظاہری حیات تک ہی غوث اعظم تھے، اور یہ کہتے ہیں کہ غوثیت کبریٰ کوئی جدا مقام نہیں ہے، بلکہ غوث زمانہ ہی غوثیت کبریٰ پر فائز ہوتا ہے، اور وہی غوث اعظم ہوتا ہے۔ یعنی یہ حضور غوث اعظم کو صرف آپ کی ظاہری حیات تک غوث اعظم مانتے ہیں، اور غوثیت کبریٰ پر فائز بھی حضور غوث اعظم کی ظاہری
حیات تک مانتے ہیں، جبکہ اہل سنت و جماعت کا مسلمان نظریہ ہے کہ حضرت امام مہدی کی تشریف آوری تک غوث اعظم حضور پیران پیر دستگیر ہیں، اور غوثیت کبریٰ پر فائز حضور پیران پیر دستگیر ہیں، اور غوث زمانہ ایک منصب ہے، مگر غوثیت کبریٰ اس سے ایک بلند مرتبہ عظمیٰ ہے۔ اور سنیں، یہ حضور غوث پاک کو افضل الاولیاء بھی نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں جی وہ افضل الاولیاء بھی نہیں ہے، اور حضور غوث پاک غوثوں کے غوث ہیں، اور حضور غوث پاک کی بارگاہ ہی سے غوث کو غوثیت عطا ہوتی ہے، غوث زمانہ کو۔ یہ اس بات کے بھی منکر ہے، یہ اس بات کو بھی تسلیم کرتے نہیں۔ میرے خیال میں آپ حضرات جو بیٹھے ہیں، آپ نے بھی اپنی زندگی میں یہ بات پہلی دفعہ سنی ہوگی، آپ میں سے کئی سفید داڑھیوں والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہی دلیل ہے کہ ہمارا مسلمان نظریہ ہے کہ امام مہدی کی تشریف آوری تک غوث اعظم حضور غوث پاک پیران پیر ہیں، اور ولیوں کی گردن پر آپ کا قدم ہے۔ یہ اس بات کے بھی منکر ہے کہ ولیوں کی گردن پر حضور غوث پاک کا قدم ہے، اس کی عمومیت کا انکار کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں وہ بھی ان کے زمانے کے ولیوں کی گردن پر تھا، یعنی اس کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ بولو، یہ باتیں آپ نے پہلے کبھی سنی ہے؟ اونچی بولتے نہیں، بولو۔ پہلے بچپن سے لے کے آج یہ عمر ہو گئی آپ نے یہ باتیں سنی ہے، لیکن یہ مفتی ابو بکر شاذلی اور ان کے ہمنوا اب یہ نئی بات اٹھا کر لے آئے ہیں۔ سنیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو فرمان ہے کہ قدمی ہادہی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، یہ حضور غوث پاک کے صرف ظاہری زمانے تک نہیں تھا، بلکہ یہ عمومیت رکھتا ہے، اور یہی بات اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی لکھی ہے۔ اور مفتی اعظم ہند یہ فرماتے ہیں، یہ دل یہ جگر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ ہم بھی حضور غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے۔ سب پڑھو اور حضور غوث پاک کی بارگاہ میں یہ گزارش بھی کرو، اور ان نالائق شاذلیوں کا رد بھی کرو۔ یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے۔ اور نالائق شاذلیوں، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ یہ حضرات اب یہ ایک نیا انتشار لے کر آ گئے۔ کیا پہلے اور فسادات اہل سنت میں کم اٹھے ہیں کہ اب یہ رہ گیا تھا اپنے چند مرید جمع کرنے کے لیے جنہوں نے کچھ دینا نہیں ہے، اپنا آستانہ چلانے کے لیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایسی بات کرنا؟ سن لو، تم یہ چار لوگ ہی لے کر بیٹھے رہو گے، سن لو، تم کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ سنو، میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، مشائخ میں کسی کی تجھ پہ تفضیل، مشائخ میں کسی کی
تجھ پہ تفضیل بحکم اولیاء باطل ہے یا غوث۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں تجھ سے اور دہر کے اقطاب سے نسبت کیسی؟ تجھ سے اور دہر کے اقطاب سے نسبت کیسی؟ کتب خود کون ہے؟ خادم تیرا، چیلا تیرا؟ ارے زمانے کے کتب کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضور غوث پاک کا خادم بیان فرما رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ہر زمانے کا غوثی غوثی اعظم ہوتا ہے۔ یہی سمجھ آئی ہے آج تک آپ کو روحانیت کی؟ یہی تصوف آپ کو سمجھ آیا ہے؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان و عظمت کبھی نہیں گھٹے گی، کسی سنی کے دل سے ذرہ بھی کم نہیں ہوگا۔ اور نالائق شاذلیو سنو، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت نائب غوث اعظم مرشد اہل سنت شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے یہ اشعار حضور غوث پاک کی شان و منقبت میں لکھے ہیں۔ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، یعنی یہ جو آیت ہے اس کا شان نزول سرکار کے لیے ہے، سرکار دو عالم والی کائنات مصطفیٰ کریم کے لیے تو یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس کا سایہ حضور غوث پاک پر ہے۔ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ لیکن یہ ہوس خام میں مبتلا، ہوس خام کا لفظ میں نے نہیں کہا، یہ ایسوں کے لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بیان فرمایا۔ مفتی ابو بکر شاذلی اور ان کے ہم نوا یہ اس ہوس خام میں مبتلا ہے جو لا حاصل ہے۔ سب بولو کیا ہے؟ لا حاصل، کچھ حاصل نہیں ہونا۔ واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، سبحان اللہ، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ آپ بیٹھے رہے لے کر یہ ہوس خام، ابھی بھی سمجھا رہے ہیں، ابھی بھی سمجھا رہے ہیں، اپنا نقصان دینی نہ کیجیے، دنیا و آخرت میں خسران کا شکار مت ہوئیے۔ سنیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت وہ ہستی ہے، آپ کی عمر 10 سال تھی، کتنی تھی بولو؟ 10 سال، جی بولو کتنی؟ 10 سال۔ 10 سال دروازے پر کسی نے دستک دی، اعلیٰ حضرت کتنی عمر رکھتے ہیں بولو؟ 10 سال۔ اونچی کتنی؟ 10 سال۔ کسی نے دستک دی دروازے پر، باہر سے آواز آئی اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ۔ آپ کسی کے دروازے پہ جاتے ہیں، آواز لگاتی، آواز کیا آئی باہر سے؟ اعلیٰ حضرت۔ عمر کتنی ہے اعلیٰ حضرت کی؟ جب آپ دروازے پر گئے تو ایک بزرگ کھڑے ہیں، وہ بزرگ سر پہ ہاتھ پھیرتے اور کہتے ہیں آپ بہت بڑے عالم بنیں گے۔ اور اعلیٰ حضرت کو 10 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت کی صدائیں آتی تھی، اور ان نالائق شاذلیوں کو 10 سال کی عمر میں یہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں بھی کوئی مولانا بن جاؤں گا، عالم بن جاؤں گا، مفتی بن جاؤں گا۔ بلکہ اور پیچھے جائیے، اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں میری عمر 3.5 سال تھی، کتنی تھی بولو؟ اور قربان ہو جاؤ اپنے ماں پر، سبحان اللہ۔ جو بھی ہمارے دور میں مسلمان نظریے سے ہٹتا ہے تو وہ اعلیٰ حضرت سے دور کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر اعلیٰ حضرت کے دروازے پہ یہ سنی بیٹھے رہے تو میری ہڈیاں پکنی نہیں ہے۔
تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں میری عمر کتنی تھی؟ 3.5 سال۔ فرماتی ہیں مسجد کے سامنے کھڑا تھا کہ عربی لباس میں ملبوس ایک بزرگ نظر آئے۔ سبحان اللہ۔ فرماتی ہیں انہوں نے مجھ سے عربی میں باتیں شروع کر دی۔ اعلیٰ حضرت فرماتی ہیں میں نے فصیح عربی میں ان سے کلام کیا۔ سبحان اللہ۔ کتنی عمر تھی بولو؟ 3.5 سال۔ فصیح عربی میں ان سے کلام کیا، وہ صاحب پھر مجھے نظر نہیں آئے ہیں، اور 3.5 سال کی عمر میں انہوں کو گلا بھی نہیں ہوتی ہیں۔ 3.5 سال کی عمر میں اپنے بدن کو بھی نہیں سنبھال پاتے، انہوں یہ بھی نہیں سمجھ آتی ہوئے گی 3.5 سال کی عمر کے کی بولنا ہے تو کی نہیں بولنا ہے۔ یہ ہے میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت۔ کوئی کچھ بھی کہے میں ہمیشہ کی طرح کہوں گا سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان سے